بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جو شیخ رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی اللو، باب ہے لو کے بارے میں، یعنی اگر مگر کرنا، یہ اس کے بارے میں کیا احکامات آتے ہیں، یعنی تقدیر کے انکار کے لیے، کیونکہ انسان یہ لفظ یعنی اگر اور مگر یا کاش ایسا ہوتا یا ایسا کرتے وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے، اگر وہ تقدیر کے انکار میں ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، اور اسی میں ہی باب ہے، انکار کرنے میں ہی باب ہے، اور یہی کفار لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین لوگ، منافقین لوگ یہی کیا کرتے تھے، تقدیر کے انکار کے لیے اگر مگر کرتے تھے یا کاش وغیرہ، یہ سب الفاظ تقدیر کو انکار کے لیے کرتے تھے۔ تو اگر تقدیر کے انکار کے لیے ہیں یہ الفاظ، یا ویسے کوئی بھی الفاظ ہو تقدیر کے انکار کے لیے ہو، یا تقدیر کو برا بھلا کہنے کے لیے ہو، یا اور ایک چیز یہاں یہ بھی ہے کہ شر کا تمنا کرنے کے لیے ہو، شر کا تمنا کرنے کے لیے ہو، کہ اگر میرے پاس کیا ہے مال ہوتا تو کیا ہے ہم بھی جو ہے ڈسکو چلاتے یا ڈی جے بجاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو شر کے کام، برائی کے کام میں اگر مگر استعمال کرنا، یہ ساری چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور ساری چیز حرام ہے۔ جہاں تک خبر کی بات ہے، خبر دینے کے لیے اگر بتائے، اگر بولے یا کوئی بھی الفاظ استعمال کیے تو وہ جائز ہے، یا خیر کی تمنا کیے تو یہ تو اس میں تو ثواب ملنا ہے۔ تو باب ماننے کے بعد شیخ رحمہ اللہ جو ہے پہلی آیت نقل کرتے ہیں کہ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقین لوگ غزوہ احد میں کیا کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بھی کوئی معاملہ رہتا، ہمارا بھی کوئی فیصلہ ہوتا
تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم لوگ جو ہے قتل نہیں کیے جاتے ہیں، ہم لوگ ہارتے نہیں۔ اگر ہماری بات سنی جاتی کہ ہم لوگ بولے تھے کہ نہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی بھاگ چلو، اگر پہلے ہی ہماری بات مان لیتے تو کیا ہے آج ہم لوگ شکست نہیں کھاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اور یہ بھی جو جواب دیتے ہیں وہ بھی اگر سے ہے، لیکن وہ لوگ اگر استعمال کیے کس لیے؟ تقدیر کے انکار کے لیے، تقدیر کو بلا بھلا کہنے کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اور وہ بھی اگر سے، لو سے، لیکن وہ اس بات کے لیے تقدیر ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لَكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، کہ اگر تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہوتے اور جنگ شروع ہوتی اور اللہ تعالیٰ تمہارے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، تو تم لوگ جو ہے کیا ہے وہاں بھی جو ہے شکست پاتے، اپنے بستر میں بھی تم ہوتے تو کوئی آ کر کے تمہیں مار ڈالتا۔ تو یہ نہیں سمجھو کہ گھر میں رہو گے تو محفوظ رہو گے، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے جان جانا لکھ دے تو تمہیں جو ہے موت آنی ہی۔ اور دوسری آیت نقل کرتے ہیں وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ بھی منافقین لوگ ہیں جو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ تھے، تو اپنے بھائی لوگوں سے بولے وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، کہ پہلی چیز تو کیا کیے، بیٹھ گئے اور اپنے بھائی سے بیٹھ کر کے بولنے لگے لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر تم لوگ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات پہلے ہی سنتے تو ہم لوگوں کو جو ہے مارا نہیں جاتا، قتل و قتال نہیں ہوتا، ہم لوگ ہارتے نہیں، لیکن ہماری بات تم لوگ نہیں سنے تو کیا ہے تقدیر کا جو ہے، تقدیر کو کیا ہے برا بھلا کہنا اگر سے۔ یہ کافر لوگوں کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ موت کو جو ہے تم لوگ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، موت کو تم لوگ دیکھ لو، وہ تمہارے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوگ کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، تمہیں جو ہے پکڑ لے گی، یہاں تک کہ اگر مضبوط قلعے میں بھی ہو، چاروں طرف سے کوئی آنے جانے کی جگہ نہ ہو، وہاں بھی جو ہے موت تمہیں پکڑ لے گی، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وفی الحدیث فبالصحیح، اور صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں روایت ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کیا ہے جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی چیز ہے، جس سے تمہیں فائدہ پہنچنا ہے، جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس چیز کے لیے حریص بنو،
یعنی اس چیز کے لیے محنت کرو، اس چیز کو پانے کے لیے کوشش کرو، چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی آخرت کا فائدہ ہو۔ اور اس سے پہلے حدیث میں کہہ دیے ہیں، یعنی اسی حدیث میں ہے جو کہ شیخ رحمہ اللہ نہیں لائے، کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے، جو زیادہ نیکی کرتا ہے، یا جس کا بدن تو مضبوط ہے اور وہ بدن اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگاتا ہے، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے سے جس کا ایمان کمزور ہے، جو زیادہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کیا ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں جو ہے جس چیز سے فائدہ ہونے والی ہے اس چیز کو جو ہے پانے کی کوشش کرو، اس چیز کو پانے کی کوشش کرو۔ اور کہتے ہیں واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو۔ پہلی چیز کوشش ہونی چاہیے، اس چیز کی طلب ہونی چاہیے، اس چیز میں محنت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز واستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانو۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ مدد مانگنا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں ولا تعجز، عاجز نہیں آ جاؤ، سست نہیں پڑ جاؤ اس عمل کرنے سے، یا جو چیز تمہیں فائدہ دے گی اس چیز سے کیا ہے سستی کرنے لگ گئے، عاجز ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں عاجز ہو گئے، تو ایسا نہیں کرو۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی چیز تمہیں پہنچ جائے، یعنی مصیبت آ جائے، تکلیف ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تو ایسا مت کہنا کہ اگر ہم ایسا کرتے، کاش ہم ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، یا ہم ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا نہیں۔ جو ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اب تقدیر کو برا بھلا کہنا، اب تقدیر کو انکار کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، لیکن کہو کیا اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھے تھے وہی چیز ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تھی، ہو گیا، اب اس کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اور یقیناً یہ جو لو ہے یعنی اگر مگر کرنا تقدیر کے انکار کے لیے، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیطان جو ہے یہاں سے جو ہے انسان کو تقدیر میں بہکاتا ہے۔ دیکھو تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تقدیر میں خراب چیز لکھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بدگمانی پیدا کرتا ہے، یا کیا ہے کہتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہوتی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے خیر چاہتے ہیں نا، دیکھو مطلب یہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تم جو کرو گے تم کو وہ ملے گا، ایسے ایسے وسوسے دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بچنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھ دیے وہی ہونا ہے، یہی اس باب میں ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے باب النہی
عن سب الریح کہ بات اس بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ریح کو یعنی ہوا کو برا بھلا کہنے سے. جو ہوائیں چلتی ہیں اس کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ یا تو اس کو گالی دیتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والے ہیں، تو مطلب وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اصل میں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو اس وجہ سے یہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق کو جو ہے برا بھلا کہنا، یہ انسان ایک مومن کا جس کا ایمان پختہ ہے، مکمل ہے، ان کا کام نہیں ہے. تو کوئی اگر ہوا کو برا بھلا کہتا ہے یعنی اس کے ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے. حدیث لاتے ہیں، ایک ہی حدیث اس میں نقل کرتے ہیں. کہتے عن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں میں سے ہے جو کہ قرآن کے ماہرین ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الریح، تم لوگ ریح کو، ہوا کو گالی نہیں دو، اس کو برا بھلا نہیں کہو. اور اس کو یعنی برا بھلا کہنا اس میں لعن بھی ہے، طعن بھی ہے، سب کچھ جو بھی برائی کے الفاظ میں آ جاتے ہیں، سب کچھ اس میں داخل ہے. کچھ بھی اگر برا انسان کہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر ایسی چیز دیکھتے ہو جس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی ایسی ہوا چل رہی ہے، گرمی ہے بہت، یا طوفان چل رہا ہے، تو کیا ہے؟ فَقُولُوا، تو کہو اللہم انی نسألک من خیر ھذا الریح، یعنی دعا کرو یہ کہ اے اللہ تعالی، ہم لوگ جو ہے اس ہوا سے جو خیر ہے اس خیر مانگتے ہیں، وہ خیر آپ سے طلب کرتے ہیں. وخیر ما فیہا، اور اس میں جو خیر ہے اس سے بھی خیر چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ ہوا بھی ہمارے لیے خیر ہو، اور اس سے جو خیر ہونے والا ہے اس سے وہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں. وخیر ما امرت بہ، اور جس خیر کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے. ونعوذ بک من شر ھذا الریح، اور ہم لوگ اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ طوفان ہو سکتا ہے یہ عذاب ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے قوم عاد کو یہی ہوا کو لے کر کے برباد کیے. ان کے پاس جو طوفان آیا، کافی دنوں تک بارشیں ہوئی، 8 دنوں تک مسلسل بارش ہوئی. ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا چلی جس میں عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے ان سے پناہ مانگنا چاہیے. کہتے وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَٰذِهِ الرِّيحِ، یہ جو ہوائیں ہیں اس کے شر سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں. وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس میں جو شر ہے، جو شر اس سے ہو سکتا ہے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اور جو شر کا حکم اس کو دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ دے کر کے بھیجے ہیں کسی کو کہ اس کے لیے عذاب ہے، اس سے بھی ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں، اس عذاب سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی صحیح بھی کہتے ہیں. تو اس میں سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہوائیں چلے تیز تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور ہوا کو
برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلانے والا ہے. اس کے بعد جو باب باندھتے ہیں, باب قول اللہ تعالی, باب اللہ تعالیٰ کا قول, یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کے ظن کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان. کفار لوگ اللہ تعالیٰ سے بڑا بدگمانی کرتے ہیں, بڑی بدگمانی. تو اسی میں باب باندھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یظنون باللہ غیر الحق, وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا گمان کرتے ہیں جو اس کے لیے ہے بھی نہیں, جو کہ حق ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پر یہ گمان کرنا حرام تو ہے ہی, کبیرہ گناہ میں سے ہے. اور کیا ہے, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا انکار بھی ہے, تدبیر کا انکار بھی ہے, جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول آئے گا اس میں. تو کہتے یہ آیت, یظنون باللہ غیر الحق, وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں جو کہ حق نہیں ہے, جو کہ سچ نہیں ہے. یعنی منافقین لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں. ظن الجاہلیہ, اور جاہلیت والی گمان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی یہ جاہلیت والی گمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی, اس کو برے جو ہے صفت دینا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیے, کسی کے ساتھ خرابی کر دیے, کسی کو ایسے کیوں کیے, ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی. ارے تم اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتے ہو, اللہ تعالیٰ کی حکمت تم جانتے ہو. تو یہ جاہلیت کے گمان میں سے بدگمانی اللہ تعالیٰ سے جاہلیت کی گمانی ہے, بدگمانی ہے. تو یقولون, وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یقولون حل لنا من الامر من شیء, ارے ہمارے لیے بھی کچھ ہے, ہمارے ہاتھ میں بھی معاملہ کچھ ہے کیا. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں یا کیا ہے. کہتے تھے کہ حل لنا من الامر شیء, کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی تو معاملہ ہے نا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے کیا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کیا. ارے ہم لوگ بھی کچھ کریں گے, ہم لوگ کریں گے تو کیا ہے, کچھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہر چیز پر قادر نہیں مانے, اللہ تعالیٰ پر عیب لگا دیے, یا یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو سب کچھ کرتے ہیں, ہم لوگ برائی کا کام کرتے اللہ کی طرف سے, تو یہ تمہارا رب بھی برا ہے, ایسا کہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ, اب کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل کرتا ہے, وہ اس کی حکمت سے اور عدل سے. جس کو چاہے مصیبت میں ڈالتا ہے, جس کو چاہے خوشی میں ڈالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت سے, یہ انسان نہیں سمجھ سکتا, جاہل لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ جو احکم الحاکمین ہے, علیم حکیم ہے, وہ جو حکمت والا ہے, علم والا ہے, یہ مخلوق بدترین مخلوق جس کا دماغ 2-3 چیزوں میں ہی پھنس کر کے رہ جاتا ہے, یہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں. اور دوسری آیت نقل کرتے ہیں وَقَوْلُهُ, اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ, وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں تو کیا ہے, بدگمانی کرتے ہیں. یعنی یہ منافق لوگ, مشرکین لوگ, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں,
اور اس آیت کے پہلے میں فرمائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. کن کو عذاب دیں گے؟ منافقین لوگ اور منافقات لوگ اور مشرکین لوگ اور مشرکات لوگ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کو یا تو نہیں مانتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ تو لکھ دیے ہیں، یا تو کہتے ہیں تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ دو طرح کے کافر لوگ یا دو طرح کے منافق یا مشرک لوگ ایسے ہو گئے. تو یہ سبب بنا ان کا. کیا سبب بنا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ بدگمانی کرنے لگ گئے، یہی عذاب کا سبب بنا. تو کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء. کیا ہے؟ ان کے لیے ہی جو ہے بہت زیادہ بربادی، ہلاک و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے. مصیبتیں، شر، جتنی بھی چیزیں ہیں، بلائیں، سب ان کو گھیر لے گی، ان کے لیے ہی ہے. سب طرح کا جو ہے خرابی ان کو گھیر لے گی، دائرہ بنا لے گی، سب ان کے لیے ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کیے. اور کہتے ہیں وغضب اللہ علیہم. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضب بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض بھی ہوئے، رب بھی ان سے جو ہے راضی نہیں ہے. وَلَعَنَهُمْ. تیسری چیز، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ لعنت بھی دیتے ہیں، ان کو اپنے رحمت سے، اپنے مغفرت سے دور بھی کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں چوتھی چیز وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھے ہیں. جہنم یہ لوگ جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں وہ لوگ کیا ہے؟ جہنم کے مستحق ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد جو ہے شیخ رحمہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں قال ابن القیم، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الآیت الاولی، یہ جو آیت ہے پہلی آیت، فسر ھذا الظن بأنہ سبحانہ لا ینصر رسولہ، کہ یہ تفسیر کی جاتی ہے، یعنی اس سے مطلب اللہ تعالیٰ سے جو بدگمانی یہ لوگ کیے کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے، ہمارا بھی کچھ معاملہ ہے، ایسا جو بولے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرتا. وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ کمزور ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے ہیں وہ کیا ہے؟ کمزور ہے، وہ خراب ہے. وفسر، اور یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے بظنہم ان ما اصابہم لم یکن بقدر اللہ وحکمتہ، کہ ان کا جو گمان کرنا بدگمانی، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو جو مصیبت آئی، تکلیفیں آئی، یعنی غزوہ احد میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکمت میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ یہ نئی تقدیر میں لکھے تھے، اللہ تعالیٰ خود نہیں معلوم تھا کہ مصیبت آنے والی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. وفسر بإنکار الحکمت، اور یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کیا، یعنی ہم لوگ کو تو مصیبت آ گئی، اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ تمہارا رسول کہتا ہے کیا ہے؟ مومنوں کو تکلیف نہیں ہوگی، مومنوں کا مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ،
تو یہ کیسی مدد ہے؟ ہار گئے ہم لوگ، قتل و قتال میں ہم لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے، ہم لوگوں کو قتل کیا گیا، ہمارے لوگوں کو مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے حکمت کا انکار، و انکار القدری، اور تقدیر کا بھی انکار اس میں ہے. تقدیر کا بھی انکار ہے کہ نہیں، یہ تقدیر ہے، جو تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ اگر نہیں جاتے وہاں تو ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. و انکاری ایتم امر رسولی ہی، اور انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرے گا. تو اس کا انکار کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتا، کہاں مدد آئی؟ مطلب یہ رسول نہیں ہے، رسالت کو جھٹلا ہے، نعوذ باللہ. وَأَيُّظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اس کے اوپر بھی انکار کہ تو یہ تو کہتا ہے رب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو پورا ظاہر کر دے گا. کہاں ظاہر ہوا بھائی؟ یہ میدان میں ہی ہار گئے، لڑائی کے میدان میں کیسے ہوا؟ ایسی باتیں کہنا کہ دین کہاں غلبہ پایا، دین کہاں ظاہر ہوا، دین کہاں سب کے سامنے آیا، دین کہاں دنیا میں پھیلا، ایسی بات کہنا اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے. وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ السُّوءُ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ، اور یہی بدگمانی ہے جو منافقین اور مشرکین گمان کیے تھے، جو سوچ رکھتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں ذکر کرتے. سورہ فتح، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرُ ما يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، اور یہ بدگمانی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ یہ جو گمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی بات ہم بولے یا شیخ رحمہ اللہ ذکر کیے، انسان سوچ کر کے دیکھے کیا اللہ تعالیٰ کے لائق ایک بھی قول ہے؟ بالکل نہیں. اور کہتے وما یلیق بحکمتہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے. وحمدہ، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی خلاف ہے. ووعدہ الصادق، اور کیا ہے اس کے سچے وعدے سے بھی جو ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس کے سچے وعدے کے بھی خلاف ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کو کامیابی دے گا، ان کو جنت دے گا، اس کے بھی خلاف ہے. فمن ظن انہ یدیل الباطل، تو جو یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ باطل کی طرف مائل ہو جائے گا، باطل جو ہے مائل ہو جائے گی، علی الحق، حق کے اوپر، ادالتاً مستقرتاً، یدیلو یعنی مائل ہو جانا یا کیا ہے چڑھ جانا اس کے معنی میں آتا. تو یہ جو یہ سوچتا ہے کہ حق کے اوپر باطل چڑھ جائے گی، حق کے اوپر باطل جو ہے غلبہ پا جائے گی، اور وہ بھی کیسے؟ پوری طرح سے. یضمحل معها الحق، اور حق جو ہے کمزور پڑ جائے گی، حق جو ہے چلی جائے گی، ایسا سوچتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ظن سوء ہے، یہ بدگمانی ہے. او انکر ان یکون ما جرى بقضائه وقدره، یا انکار کرتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر وقدیر نہیں لکھے، تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. سب کچھ ہمارے اعمال خود ہے، ہم لوگ خود
اپنے اعمال کو بناتے. جیسے کہ ایک فرقہ کا قول ہے، کہتے ہیں انسان اپنے تقدیر کو خود بناتا ہے، اپنے تقدیر کو خود پیدا کرتا ہے، وہ اپنے تقدیر کا خود خالق ہے. یا کہتے ہیں او انکر ان یکون قدرہ لحکمت بالغۃ، یا کوئی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اور انکار اس وجہ سے کہ اس کو حکمت بالغہ، ایسی حکمت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیہ کی حکمت ایسی ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے، اس کو جو ہے انکار کرتا ہے. یستحق علیہ الحمد، جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، تعریف کا مستحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا حمد ہونا چاہیے، اس کی ثنا ہونی چاہیے، ایسا اللہ تعالیٰ کا حکمت، لیکن اس کا انکار کر دے بندہ. بل زعم ان ذلك لمشیۃ مجردہ، بلکہ یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک مشیت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مشیت، صرف خالی ایک ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر دیا بس، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکمت وغیرہ نہیں ہے، یہ کہنا. نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی جو ہے کافر لوگوں کا گمان ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ان لوگوں کے لیے ویل ہو، خرابی ہو، ہلاکت و بربادی ہو. یا کہتے ہیں ویل جہنم میں ایک گڈھے کا نام ہے، وہ لوگ وہاں جائے جو لوگ کفر کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیے ہیں. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. وہ بدگمانی بھی دو قسم کے ہیں، شیخ رحمہ اللہ دونوں کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں فیما یختص بہم، پہلی چیز جو ان سے خود جڑی ہوئی ہے، یعنی خود کے ساتھ برا ہو گیا تو کہتا ہے ہم تو اچھے انسان ہیں، ہم تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یا کیا ہے ہم تو کسی کا برا نہیں کیے، میرا کیوں برا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے. وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، دوسری چیز جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اس پر یہ کرنا، ارے وہ بندہ تو اچھا ہے، کتنا نمازیں پڑھتا ہے، کتنا یہ ہے، اس کو بیماری ہو گئی، وہ تو غریب ہے، اس کو بیمار کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ بدگمانی ہے. اور کہتے ہیں وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ، کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت و بالغہ کو جانتے ہیں، بے حد حکمت کو، اللہ تعالیٰ کے عدل کو جانتے ہیں. وَأَسْمَاءَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام حکیم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، جانتے ہیں وہ لوگ، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکمت سے اس کو بیمار کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے اس کو بیمار کیے ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں اس کو پریشانی دے دے تاکہ آخرت کی زندگی سے بچا لے، آخرت کی زندگی میں جو ہے پریشانی سے بچا لے. وہ صفات ہی، اور ان کی صفات کو جانتے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت ہے، لطف ہے، کرم ہے، رافت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو جانتے ہیں. تو کیا ہے وہ لوگ اس سے سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، خیر گمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرتے. موجب حکمتہ وحمدہ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ حمد کے لائق ہے، وہ اس کا حمد کرنا چاہیے، وہ اس کی ساری
حکمت، اس کی حکمتیں اور اس کے سارے فیصلے، اس کے کیا ہے ساری اسماء و صفاتیں جو ہے حمد کے لائق ہے، سب کمال ہے، سب کے سب جو ہے محمود ہے۔ فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ، تو ایک عقل والے کو، جو عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو اس چیز میں دھیان دینا چاہیے۔ الناصح، اور جو نصیحت کرنے والا رہتا ہے، لنفسہ بہذا، جو اپنے نفس کے لیے بھی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، اور اس کو چاہیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ہر عقل مند سمجھدار کو، اور جو اپنے لیے خیر خواہ ہے، خیر چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفاتوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ وَيَسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے۔ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ وہ گمان کرے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے سے اگر ہوتا ہے، کچھ ایسا آ جاتا ہے تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَاسْتَشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدْرِ وَمَلَامَةً لَهُ، اگر تم چاہو غور کرنا یا دیکھنا کہ تم لوگوں کو دیکھو تو تم دیکھو گے کہ جو ایسے ہیں ان کے پاس تعنت رہتا ہے۔ تعنت یعنی وہ لوگ راضی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہیں رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھنی ہے تو دیکھنا ان کے اندر تعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے، کچھ بھی ہوتا ہے ملامت کرنے لگتے ہیں۔ وہ ملامتاً، یہی چیز دوسرا جگہ ذکر کرتے ہیں، اور ملامت کرتے رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ برائی نہیں کیے، ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ملامت کرنے لگتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، تو کہتے ہیں کیا ہے، میرا ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کہنے لگ جاتے ہیں، ایسا تو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ تو اچھا ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، تو اس میں سب کو اکثر ہے، کوئی کچھ کم ہے، کوئی کچھ زیادہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے کم بدگمانی کرتے ہیں، کوئی زیادہ بدگمانی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کیا ہے اسماء و صفات کے معرفت رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہو فتش نفسک حل انت سالم، اور اپنے نفس کے اوپر، اپنے اندر بھی جو ہے جھانک کر کے دیکھو، غور کرو، تم کیا اس مرض سے اس بیماری سے سلامت ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہو؟ اپنے آپ کا دیکھو۔ فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ، اگر اس سے تم نجات پا چکے ہو، دیکھتے ہو اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرتے، اس بیماری سے سلامت ہو، تو بہت بڑے برائی سے جو ہے، بہت بڑی بیماری سے جو ہے تم بچے ہوئے ہو۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تم کو جو ہے کیا ہے ناجی میں سے نہیں سمجھیں، یعنی جس کو نجات ملنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر کے رہے گا، ان میں سے ہم تم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ مرض میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب بربادی اور ہلاک ہونا ہے تم کو۔ یہی شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ۔ یہی رکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قضا و قدر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، تیرے حکمت بالغہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔